میری اہلیہ صاحبہ نے گھر کے اندر کچھ مرغیاں پالی ہوئی تھی. پہلے وقتوں میں ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہوتی تھی، تو گھروں میں لوگ مرغیاں پال لیتے تھے. وہ پلتی تھی، انڈے بھی دیتی تھی، ضرورت کے وقت مہمان کے آنے پر وہ سالن کے کام آتی تھی. ایک مرتبہ میری اہلیہ کو اپنے رشتہ داروں میں کسی تقریب میں جانا پڑا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو میں دن کے 10 بجے پانی اور گندم کے دانے وغیرہ یہ ڈالتی ہوں، ان کو خوراک دیتی ہوں. تو آپ اگر یہ ذمہ داری لے لیں روزانہ خوراک دینے کی تو مجھے ذرا تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا بہت اچھا، میں ڈال دوں گا پانی ان کو اور دانے. اہلیہ چلی گئی. اب جو کام بندے کا معمول نہیں نہ ہوتا وہ بھول جاتا ہے، چونکہ روز کی روٹین تو ہے نہیں. ذمہ داری لے لی تھی. فرماتے ہیں اگلے دن میں اپنے تصنیف و تالیف کے کام میں آ کر بیٹھ گیا. ان دنوں حضرت بیان القرآن تفسیر لکھ رہے تھے. فرمان لگے جب میں آ کر بیٹھا تو ایک وقت آیا کہ میرا ذہن تفسیر میں چلتا ہی نہیں ہے. بہت کوشش کی کہ کوئی مضمون آئے، بات آگے چلے، میں لکھوں، کام بڑھے، مگر ایسے لگتا تھا کہ مضامین کا سلسلہ بند ہو گیا. تو مجھے اپنا احساس ہوا کہ شاید میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے علوم و معارف کا سلسلہ روک دیا. تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرنے لگ گیا. اب یہ استغفار کی برکت تھی کہ اچانک خیال آ گیا، میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانے ڈالنے ہیں، پانی دینا ہے. اور جب ٹائم دیکھا تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، دیکھا واقعی وہ مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں. میں نے پانی دیا، میں نے ان کو دانے ڈالے، تو مرغیوں نے اتنا غذا کھا لی. واپس لوٹ کر جب میں آیا اور تفسیر لکھنے بیٹھا، اللہ نے معارف کا سلسلہ دوبارہ شروع فرما دیا. اگر مرغیوں کی تکلیف پہنچنے پر قرآن کے علوم سے بندہ محروم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ہم انسانوں کے دل دکھا کے کیا علم پائیں گے، کیا دین کا کام کر سکیں گے؟ اس لیے آج ہمیں اس بات کو دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کا دل نہیں اور اگر دکھا چکے تو ان سے معافی مانگ لیں گے. خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، بڑا چھوٹے سے مانگ لے، چھوٹا بڑے سے مانگ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اگر ہم دوسروں کے دل خوش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے.